السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگ، دوستو اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایک مبارک مہینہ ہمارے زندگیوں میں دوبارہ سے جو ہے نصیب فرمایا، اور اس کا پہلا دہا ہماری زندگیوں سے جو ہے کھسک گیا۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ جتنے بھی ہم عبادت کیے ہیں اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیں، پہلے دہے کی رحمتوں سے، برکتوں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائیں۔ حضرات، رمضان کا انتظار بھی رہا، آیا بھی، اور دیکھتے دیکھتے زندگیوں سے گزر بھی جائے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس مختصر سے دنوں کے اندر ہم نے کیا پایا، اللہ سے اپنا قرب کیسے بڑھایا، اپنے ایمان میں کیسے اضافہ کیا، اپنے نفسانی خواہشات کو کیسے کنٹرول کیا، جیسا روزہ اور تراویح کی جو اللہ کے رسول نے تعریف کی ہے اس کے مطابق ہم نے عمل کیا یا نہ کیا۔ یقیناً ہم نے عمل کیا ہے، اللہ کی ذات سے امید بھی رکھنا چاہیے، اور اللہ یقیناً ہمارے اعمال کو قبول کرے گا۔ کبھی مایوس نہ ہو، اور مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے، اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے قبول نہیں ہوں گے، ہم گنہگار ہیں، بڑے یہ ہیں۔ یہ تھنکنگ ایک مسلمان اور مومن کو کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھیں، ایک پازیٹیو ذہن ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ یقیناً کرے گا۔ خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ اللہ کو یاد کریں۔ خوف اس بات پر کہ ہمارے اعمال میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کہیں یہاں ضائع نہ ہو جائے، یہ خوف ہونی چاہیے۔ اور امید یہ ہے کہ ہماری ہر عبادت یقیناً اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور قبول کریں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرات، دوسرا دہا اس میں داخل ہوئے ہیں، دوسرے 10 دنوں میں۔ اس کی تعریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ۔ یہ بیچ کے جو 10 دن ہیں اس میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے بڑے سے بڑے گناہ، صغیرہ کبیرہ جو بھی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جو ہے اللہ سے معافی مانگے۔ میں نے شروع میں ایک آیت سورہ توبہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی، 112 آیت ہے، جس میں مومن کے جو ہے 9 اوصاف بیان کیے گئے۔ ایک ہی آیت میں مومن کے 9 اوصاف ہیں۔ الحمدللہ وہ 9 اوصاف ہم رمضان میں ہم کرتے ہیں، اور وہ 9 اوصاف جو کرنے والے ہیں، جو اس کے پابند ہیں، ان کو اسی آیت کے اندر جو ہے بڑی خوشخبری دی گئی ہے۔ وہ اوصاف یہ ہیں کہ اللہ کے چہیتے بندے جو مومن ہوتے ہیں وہ بار بار اللہ سے جو ہے توبہ مانگتے رہتے ہیں، بار بار اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ انسان نہیں، انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطیاں بھی ہوتے ہیں، لغزشیں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں۔ انسان کی یہ فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے، اور اس سے جتنے گناہ، جو لغزش، جو گناہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو بہت پسند فرماتا ہے جو اپنے گناہوں کو ٹٹور کر اللہ کے سامنے پیش کر کے توبہ کرتا ہے۔ کل بنی آدم خطا، حدیث میں آتا ہے ہر آدم کے اولاد سے غلطی ہوتی ہے، لیکن ان میں اللہ کا پسندیدہ وہ آدمی ہے جو گناہ کے بعد شرمندہ ہو کر اللہ کے دربار میں توبہ کر لیتا ہے۔ تو یہ دوسرا دہا اس خاص عبادت کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے۔ عابدون، عبادت کرتے ہیں، دوسری صفت ہے۔ الحمدللہ ہم رات دن، صبح شام، تراویح، نوافل، صلاۃ، تسبیح وغیرہ وغیرہ میں جو ہے قرآن کی تلاوت، ان تمام میں جو ہے نا عبادت کرتے ہیں۔ والساجدون، تیسری صفت ہے،
وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدے کی کیفیت میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ جب انسان جو ہے مومن سجدہ کرتا ہے تو اللہ کو سب سے زیادہ پوری عبادت میں سجدہ بڑا قبول ہوتا ہے، کیونکہ زمین پر سر کا جھکانا یہ عاجزی کی علامت ہے، ہم سب عاجز ہیں اللہ کے سامنے، اور یہ کیفیت اللہ کو بڑا پسند آتی ہے۔ شیطان نے جو چیز کا انکار کیا وہ سجدہ نہیں کیا، قیامت تک کے دھٹکایا گیا۔ سجدہ جو ہوتا ہے کیفیت کے ساتھ ہو، اللہ سے قرب ہو اور یہ کریں، یہ ان کی صفت ہے۔ والسائحون، چوتھی وہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے روزہ بھی رکھا ہے، دوسرے دنوں نوافل روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن فرض روزے جو ہے نا بہت ضروری ہیں، اور اس میں سوائے مریض کے کوئی ڈاکٹر، صحیح ڈاکٹر اگر کرے، مسلمان ڈاکٹر انہیں مشورہ دیے تو ہی چھوڑ سکتے، یا ہر ایک سے مناسب بھی نہیں ہے۔ تو روزہ ہے، اس کے تعلق سے بات آ گئی ہے۔ رکوع کرتے ہیں، رکوع کا کیوں ذکر آیا ہوا؟ سجدے کا آیا، رکوع کا کیا؟ رکوع کرنا، کمر کا جھکانا، یہ مومن کی بڑی اہم خوبی ہے، اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے۔ ایک جگہ پہ آیا ہے، قرآن کی ہی آیت ہے، قیامت کے دن ایک سزا یہ ہوگی کہ کمریں اکڑ جائیں گی، وہ جھکنا چاہے تو جھک نہیں پائیں گے، کمریں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكُعُوا لَا يَرْكَعُونَ، دنیا میں ان سے ہم کہتے تھے کہ رکوع کرو، وہ رکوع نہیں کرتے تھے، اور جو ہے کمریں جھکی ہوں گی۔ اس واسطے مومن کی ایک کیفیت یہ ذکر آیا ہے، وہ رکوع بھی کرتے ہیں۔ ساتویں چیز بڑی اہم یہ ہے، یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے ایک مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری برائیوں سے روکے اپنے آپ کو، اپنے گھر کے، اپنے بچوں کے، اپنے سوسائٹی کے، اپنے سماج کے، جہاں بھی برائی ہوتی ہو کوشش کرے کہ اس برائی کو روکنا، انجان نہ مارے۔ آج کل ہم کو کیا پڑا بھائی، بولے تو لڑائی ہوتی، بولے تو جھگڑے ہوتے، ہم کو کیا پڑی ہے؟ یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا بھی ہو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، اگر نہیں ہو سکتا دل میں گھٹن تو محسوس کرو، ہر اسٹیج پہ جو ہے نا برائیوں کو روکنا ہے، اور نیکیوں کا بھی رواج دینا ہے۔ بھائی رمضان ہے، کچھ کر لیں گے، ہم بچوں کو ترغیب دیں، بھائی ماشاءاللہ اچھا تراویح پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ جوان بچے عبادت کر رہے ہیں، جوان لڑکیاں عبادت کر رہے ہیں، انکریج کریں، ہم ڈانٹ ڈھپک کے بجائے ان کو جو ہے محبت سے سمجھائیں، یہ کہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، نویں صفت، اللہ کے جو باؤنڈریز ہیں، جو مقرر کیے ہیں حلال اور حرام کے، اس کی حفاظت کرتے ہی، ناجائز کام نہ، روزے کی حالت میں زنا نہ ہو، آنکھوں کا زنا نہ ہو، برائیوں کو نہ سنیں، برائیوں کو ترک کریں، مسجد میں بیٹھے ہیں لغویات کی باتیں کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں غیبتیں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کو پھاڑنے سے بچاؤ۔ اللہ کے رسول روزہ کیسے پھٹتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لغو، زبان، بےہودہ بات، زبان سے جھوٹی بات، غیبت، ان تمام چیزوں کو ضبط کرنے کا نام جو ہے روزہ ہے۔ ان 9 صفت بیان کرنے کے بعد سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ صفت پانے والوں کو خوشخبری دے دو، یہ جنت میں جانے والے۔ ان تمام صفات میں جو سب سے پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے، اس دہا کے اندر توبہ کرنا۔ ایک اور جگہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 31 میں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان لانے والو اپنے گناہوں کی توبہ مانگو، اللہ کی طرف رجوع ہو، اور یقین جانو کہ اس توبہ کی وجہ سے تمہارے زندگیوں میں کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ ایک حدیث میں توبہ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ توبہ جب آدمی کرتا ہے تو اس کے گناہ جب معاف ہوتے ہیں دل میں ایک قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے آدمی گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا بیٹھتا ہے، اگر مسلسل کرتا جائے تو دل پورا کالا ہو جاتا ہے، اسے نصیحت اثر نہیں کر پاتی۔ پھر ایسے وقت پر قرآن کا پڑھنا، موت کا یاد کرنا، اپنے گناہوں کو معافی مانگنا، وہ دھبا دور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ سے، واستغفروہ،
تمہارے گناہوں کی ٹٹول کر معافی مانگو۔ وَإِنِّي أَتُوبُ فِي يَوْمٍ 100 مرہ، میں روزانہ 100 مرتبے تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 100 مرتبے تم اگر توبہ مانگتے ہیں، انسان بار بار مانگے تو جو ہے ناراض ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بار بار 100 نے 1000 بار بھی مانگے تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے تیار ہے۔ توبہ کرنے کے بینیفٹس کیا ہیں، فائدہ کیا ہے؟ نمبر 1، توبہ جب ہوتی ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ جب معاف ہوتے ہیں اللہ کی رحمت اترنے لگتی ہے۔ حضرت عمر کے دور میں زلزلے آنا شروع ہوئے زمین کے اوپر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، نماز پڑھی اور گڑ گڑا کر دعا کیے، اور دعا کے اندر زلزلے کم کرو یہ نہیں بولے اے اللہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے۔ اتنی اچھی دعا کرنے کے بعد لوگوں نے پوچھا یہاں تو زلزلوں سے ہم پریشان ہیں، آپ گناہوں کی معافی کی دعا کی۔ حضرت عمر نے فرمایا دیکھو جب اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی، اس کی رحمت بننا شروع ہو جاتی۔ تو گناہوں سے توبہ کا سب سے پہلا اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ دوسرا، توبہ کرنے کے لیے توبہ کرنے والے پر عذاب نہیں ہوتا ہے۔ ایک بڑی پیاری آیت ہے قرآن میں، آپ پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول جب تک آپ ہیں آپ کی وجہ سے جو ہے اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے، مومن ہیں اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے، توبہ کرنے والے ہیں روئے زمین پر جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے۔ زمین پر توبہ کرنے والے مومن توبہ کرنے والے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے عذاب نہیں آتے۔ تیسری چیز، توبہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ جو روزے کا پورا مقصد تقویٰ، اللہ کی قریبی حاصل کرنا، توبہ جب آدمی کرتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ چوتھی چیز، انسان دنیا میں اپنے کاروبار کے تعلق سے پریشان ہو، معیشت سے، اکانومک سے، پیسے سے، لیکن جب توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں بھی ترقیاں دیتی۔ اب جمعہ کے اندر ایک خاص بات کہی گئی کہ نماز کا اہتمام کر کے جب آ جاؤ، نماز کا اہتمام کر کے بعد جب تم کاروبار میں جاتے ہیں یہ اللہ کا فضل تمہارے ساتھ شامل رہے گا، برکتیں آئیں گی اس کے بعد۔ اور پانچویں چیز جو ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز کا یاد رکھیے، شرک نہ ہو، شرک سے بچے۔ دوسری چیز، بہت توجہ کے ساتھ سنیے اس بات کو، اس مقدس مہینے میں رشتوں کے تعلقات کو قائم کر رکھیں۔ رشتے ناتے ہمارے ٹوٹ گئے ہیں، دروازے بند ہو گئے، بات چیت بھی نہیں ہے، سلام بھی نہیں ہے، معمولی باتوں کے وجہ سے ایسے مقدس دنوں میں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ میرے دوست یہ دو کا خاص اہتمام کریں۔ شب قدر جیسی مقدس رات میں دعائیں کرے تو ان کی دعائیں معلق ہوتی ہیں جب تک کہ وہ رشتے راتوں میں نہیں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اناج کو چھوڑیے، آپ ہم عاجز ہیں، معافی مانگیے، معافی مانگنے میں کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے اتنی بڑی بات کہی کہ دیکھو تم لوگوں کے قصوروں کو معاف کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے غلطیوں کو معاف کرے؟ یہ اس بات کا خیال رکھیں آپ، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب توبہ جب کرتے ہیں میرے دوستو تھوڑے شرائط بھی ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ 6 شرائط ہیں۔ پہلی چیز، جب توبہ کرتے ہیں آپ اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہونی چاہیے۔ جیسے ہم ہمارے آقا کے سامنے جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، ہم کو ڈر رہتا ہے کہ ملازمت نہ چلے جائے، کوئی سزا نہ دے دے، ہم کیا کرتے ہیں صاحب؟ معافی چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ معافی جب چاہتے ہیں تو دل میں نرمی پیدا ہو۔ جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر شرمندگی ہو، کوئی بار اللہ سے کہے اے اللہ تو رمضان دیا ہمیں، روزے بھی رکھے، تراویح پڑھ رہے، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اے اللہ میں نے بہن سے تو یہ گستاخی کی ہے، میرے بھائی سے گستاخی کی ہے، فلاں سے میرے تعلقات ٹوٹ گئے ہیں، اے اللہ میں شرمندہ ہوں، تو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو ملا دے۔ آپ شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں پر جو ہے شرمندہ ہوں کہ اے اللہ اس سے ہو گئی، ہم کسی کا حق میں نے مار دیا، کسی کو گالی دے، کسی کو ہم نے دلی تکلیف دے دی ہم نے،
کسی کو جھڑک کے بات کر دیا، 4 آدمی کے سامنے اس کی ذلت کر دی ہم نے، یہ اس پر شرمندگی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز فرائض کی پابندیاں ہونی چاہیے، جیسے روزہ فرض ہے، روزہ رکھ لینے کے بعد آپ نمازوں کی وقت پر پابندی نہیں کرتے ہیں تو روزہ کوئی مطلب رکھا نہیں۔ وقت پر ہو، فرائض ہو۔ فرائض 2 ہیں، ایک اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ سب اللہ کے فرائض۔ کچھ فرائض حقوق کہلاتے ہیں، رشتے کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، سوسائٹی کا حق ہے، پڑوس کا حق ہے۔ غیر مسلم بھی ہے تو پڑوس ہے تو اس سے محبت کرو آپ، یہ اچھے موقع ہیں۔ غیر مسلم پڑوس ہے، فلیٹس پہ رہتے ہیں، کچھ اسے افطاری بھیجا کرو آپ، کبھی اپنی افطاری پہ بلا لو اس کو آپ۔ غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، محبتیں دور ہوتی ہیں، اس سے محبتیں جو ہے بڑھ جاتی ہیں اس سے۔ یہ ایک جو ہے انسانوں کو قریب کر کے اپنے آپ کو پہچاننے کی دعوت دینے کا طریقہ۔ تو فرائض کی پابندی ہو، فرائض کو نیگلیکٹ نہ کریں۔ تیسری چیز مظلوم کا حق ادا کریں۔ مظلوم، ظلم، ستم، ابھی حال میں دیکھیں کہ ظلم و ستم انسان ایسا کر رہا ہے جو فلسطین کے اندر، سب کے اندر، کہ شیطان بھی پیچھے ہو گیا ہے، اس سے بڑھ کر جو ہے لوگ ظلم ستم کر رہے ہیں۔ کبھی سوچنے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں انتقام نہیں لے رہا ان سے۔ ایک بات یاد رکھ لیے، ذہن میں کبھی آتا ہے، ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کی بڑی مصلحت ہوتی ہے، اور ایک بات یہ ہے ہمارے لیے یہ دنیا فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ ہمارا اجر آخرت کا ہے، آخرت میں ملنے والا ہے، وہ ہمارے لیے یہاں کا نہیں ہے، وہ دنیا ہماری الگ ہے، وہاں کے لیے کرنا۔ مظلوم جس پر ظلم ہوتا ہے اس کی آہ جو ہوتی ہے، یاد رکھیں اللہ کے عرش کو ٹکراتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی بددعا سے بچو، اور 3 لوگ ایسے ہیں جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ ایک مظلوم دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر ہے دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے، ایک باپ ہے اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جو ہے اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور چوتھی چیز توبہ کے اندر، کسی سے کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، معافی مانگ لیں، بھائی غلطی ہو گئی ہے، کچھ محبت بڑھانے کے طریقے، کچھ کی اختلاف ہو گیا، تھوڑی افطاری بھیج دیے تو ان کے دل صاف ہو جاتے ہیں۔ جتنے بھی جو رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں بڑے جھگڑوں سے نہیں ہوتے، غلط فہمیوں کے بنا پر ٹوٹے ہوئے ہیں ہمارے۔ تو جھگڑا ہو گیا ہے تو معاف کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اور 5ویں چیز، اور یہ کرے کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، یہ عزم کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ آگے توفیق دے گا کہ آپ اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور 6ٹھی چیز، عبادت میں دل لگا کے کیفیت کے ساتھ دعا کریں۔ پھر اس کے بعد دعاؤں میں سیدھی سادی دعائیں ہیں، استغفار زیادہ سے پڑھیں، اگلے پچھلے گناہوں کے تعلق سے پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعا کی۔ اور ایک خاص بات کہہ رہا ہوں، دوسروں کے لیے دعا کریں، ہماری دعائیں خود قبول ہوتی۔ حضرت فاطمہ کے تعلق سے آتا ہے کہ گھر کے اندر بڑی تکلیف تھی، بچے تھے، بھوکے تھے، 2 دن گزر گئے تھے، حضرت علی کہیں سے کچھ کھجور لا لیتے تو بچوں کو کھلاتے تھے، بڑی غربت تھی، بچے بہت پریشان بھی تھے۔ حضرت فاطمہ نماز پڑھے ہیں، پیچھے بچے کھڑے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ فلاں کو اچھا کر دے، فلاں کو نواز دے، سب غیروں کے لیے دعا کر رہے تھے۔ یہ بچے آپ کی دعا کا آبزرو کر رہے تھے۔ دعا ختم ہونے کے بعد اماں سے پوچھا، اے اماں جان ہم بڑے پریشان ہیں، آپ نے ہمارے لیے دعا نہیں کی، دوسروں کے لیے دعا کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جملہ کہا، اے میرے بچوں، جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ہمیں نواز دیتا ہے۔ دوسروں کے لیے جو دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ دوسرا دہا ہے، اس میں ہم دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے کوتاہیوں کو نظر انداز فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے عبادت کی ہیں اس کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ساروں کو شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے رشتہ دار انتقال ہو چکے ہیں ان کے لیے مغفرت فرما دے۔
اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت یافتہ بنا دے، صراط مستقیم پہ چلا، برے دوستوں سے برے ساتھیوں سے ان کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں روزہ نہیں رکھے ہیں، فدیہ دیے ہیں، ان کے فدیے کو قبول فرما۔ اے اللہ تیری رحمت اتنی وسیع ہے، ان کو بھی جو ہے روزے کا ثواب دے سکتا ہے، ان کو بھی ثواب سے مالا مال فرما۔ ہماری ساری کیفیتوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ اسی طریقے سے ہمارے بچے بچیاں اگزام لکھ رہے ہیں، امتحانات لکھ رہے ہیں، کسی کے ہو گئے ہیں، کوئی لکھ رہے ہیں، اے اللہ ہم تجھ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کے نتائج اچھے سے اچھے نکال، اے اللہ ان کو سیدھا راستہ بتا، اے اللہ ہمارے کاروبار میں ترقیاں نصیب فرما، ہمارے برکتوں میں، ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ ہم کو ایک نیک بنا اور سیدھے راستے پہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، آمین، واخر الحمدللہ۔